بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے، بلکہ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت پر بھی درود شریف بھیجا کریں۔ جیسا کہ میں نے ابھی درود شریف آپ کو پڑھ کے سنایا، اس میں اہل بیت پہ بھی درود بھیجا گیا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو میرے اور میرے اہل بیت پر درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کا ورد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے، مہربانی کرے اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ اس تقریر سے ہی یزید کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ فوراً تمام خواتین کو پردے میں بھجوا دیا اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگا کہ تمہارے والد نے چاہا کہ منبروں پر ان کا نام لیا جائے، ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، مگر قدرت نے یہ قدر و منزلت تو میری قسمت میں لکھی تھی، ان کی آرزو کیسے پوری ہوتی؟ اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور انہیں اس نعمت سے محروم رکھا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ہاشمی کو جوش آ گیا اور فرمایا کہ او جھوٹے، انصاف سے کہہ کہ منبر میرے باپ دادا نے بنایا یا تیرے باپ دادا نے؟ خلافت میرے تمام لوگوں کا حق ہے یا تیرے باپ دادا کا؟ قرآن تیرے باپ دادا پر نازل ہوا یا میرے جد امجد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حقیقت افروز تقریر نے یزید کی آتش غیظ و غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اتنا مشتعل ہوا کہ حواس باختہ ہو کر قتل امام زین العابدین کا حکم دے دیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یزید کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، او ہندا کے بیٹے یزید، خبردار زین العابدین کے قتل کا ارادہ بھی نہ کرنا، ورنہ ابھی تک تو ہم سب و ضبط سے کام لیتے آئے ہیں۔ اگر اب تو نے نسل پیغمبر کی اس آخری نشانی کو بھی مٹانا چاہا تو ہم ابھی پکارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن یزید نے جب آپ کے اس کے کہنے کا کوئی اثر نہ لیا تو اسی وقت آپ پکار اٹھی۔ ترجمہ: اے دو جہاں کے داد رسا فریاد ہے، اے خیر الرسل فریاد ہے، آپ کے لخت جگر حسین شہید ہو چکے ہیں اور اب آپ کی نسل پاک کی آخری نشانی بھی مٹنا چاہتی ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد اسی وقت بارگاہ نبوت میں شرف قبولیت پاتی ہے اور یزید پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ بدن لرزنے لگا۔ اس نے فوراً امام زین العابدین کے قتل کا حکم واپس لے لیا اور کہنے لگا کہ اے امام، دربار شاہی کے آداب و رسوم کا خیال رکھیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے کیا لینا، میں آداب شاہی کا لحاظ رکھوں؟ یہ تیرا اور تیرے حوارین کا فرض ہے کہ مجھ سے ایسی توقع نہ رکھ کہ میں تجھ جیسے فاسق و فاجر کا ادب بجا لاؤں۔ اتنے میں یزید کا بیٹا آ گیا۔ یزید کہنے لگا، میرا یہ بیٹا اور آپ کی عمر دونوں برابر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کشتی لڑیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تجھے یہی شوق ہے کہ میری رگوں میں دوڑنے والے ہاشمی خون کی طاقت و قوت کو دیکھے تو ایک تلوار مجھے دے اور ایک اپنے بیٹے کو، پھر دیکھ کس کا وار کاری جاتا ہے۔ اتنے میں یزید کے محل سرا سے نوبت بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یزید کے بیٹے نے کہا، بتاؤ تو یہ نوبت کس کی بج رہی ہے، تمہارے باپ کی یا میرے باپ کی؟ ابھی اس کی بےہودہ بکواس ختم بھی نہ ہوئی کہ مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او ابن یزید، تیرے باپ کی نوبت تیری اسی قصر نحوست میں بجے گی، اور صرف اس وقت تک جب تک نقارہ سلامت ہے، لیکن مسجد سے میرے جد کریم کی نوبت کی جو آواز آ رہی ہے،
جس کی گونج فرش سے عرش تک ہے، صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ بتا تو صحیح، اشہد ان محمد الرسول اللہ میرے جد امجد کے لیے ہے یا تیرے باپ دادا کے لیے؟ امام زین العابدین کی اس گفتگو سے یزید کچھ متاثر ہوا، نیز اس پر کچھ خوف کا غلبہ بھی ہوا۔ کہنے لگا، آپ مجھ سے کچھ فرمائش کریں، میں اسے پوری کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہ توقع تو نہیں کہ میں جو کچھ کہوں گا اسے تو پورا کرے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو میرے 4 مطالبات ہیں، انہیں پورا کر دے۔ اول تو یہ کہ میرے والد محترم کے قاتل کو میرے حوالے کر، میں اسے قتل کروں۔ دوم یہ کہ شہداء کے سروں کو مجھے دے کہ میں انہیں لے جا کر دفن کروں۔ سوم یہ کہ آج جمعے کا دن ہے، مجھے اجازت دے کہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھوں۔ چہارم یہ کہ ہمارے لٹے ہوئے قافلے کو مدینہ منورہ پہنچا دے۔ یزید نے ان چاروں سوالوں کو سن کر سب سے پہلے قاتل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے کہا خولی بن یزید ہے۔ چونکہ بشیر ابن مالک کا عبرتناک انجام خولی دیکھ ہی چکا تھا، لہذا صاف انکار کر گیا کہ میں نے تو قتل نہیں کیا، بلکہ قاتل تو سنان ابن انس نے کیا ہے۔ سنان ابن انس اپنا نام سنتے ہی جھٹ سے بول پڑا کہ قاتل امام پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ قاتل حسین تو شمر ذل جوش ہے۔ تمام درباری بھی تصدیق کرنے لگے کہ واقعی قاتل حسین تو شمر ہے، مگر شمر بھی صاف انکار کر گیا۔ یزید نے برہم ہو کر کہا، آخر کسی نہ کسی نے تو قتل کیا ہی ہوگا نا۔ یزید کے تیور دیکھ کر شمر کو بھی طیش آ گیا، کہنے لگا، میں کیوں قتل کرنے لگا حسین کو؟ کیا حسین نے میری کوئی سلطنت دبا رکھی تھی؟ بلکہ اصل قاتل حسین وہ ہے کہ جس کو خطرہ تھا کہ اگر حسین زندہ رہے تو میری سلطنت باقی نہ رہے گی۔ قاتل حسین وہ ہے جس نے قبائل کو جمع کیا، انہیں ہتھیار دیے، جاگیریں دیں، زر و جواہر بانٹے اور قتل حسین پر ابھارا، خود عشرت قدے میں بیٹھا رہا اور دوسروں کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کیا۔ چونکہ ساری زر بات جو تھی یزید پر پڑ رہی تھی، کہنے لگا تم سب پر خدا کی لعنت، سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ قاتل امام کا مطالبہ تو درگزر کیجئے، باقی آپ کے تمام مطالبات مجھے منظور ہیں۔ جس وقت یزید جامع مسجد پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ شام کے تمام عمرہ اور رؤوسہ جمع ہیں۔ سوچنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ پڑھنے سے میرا بنایا کام بگڑ جائے۔ فوراً اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ وہ ممبر پر چڑھ گیا اور خطبہ شروع کر دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ جھوٹ کا جیتا جاگتا شاہکار تھا، جس میں آل ابو سفیان کی بیجا تعریف اور آل ابی طالب کی تحقیر و تذلیل اور سبت پیغمبر کی برائیاں تھیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی اس غلط بیانی کو برداشت نہ کر سکی۔ آپ کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر فرمایا، اے خطیب، اے شامی، تو انتہائی جھوٹا اور فتنہ پرور خطیب ہے۔ ایک فاسق و فاجر سیاہکار بندے کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اور اے یزید، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج مجھے خطبہ پڑھنے کا موقع دے گا، پھر یہ وعدہ خلافی کیسی ہے؟ یزید یاد دہانی کے باوجود بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ پڑھنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، مگر حاضرین مسجد کھڑے ہو گئے اور اصرار کرنے لگے کہ اہل بیت اطہار کی شان خطابت بے مثل ہے، آج ہم انہیں خطبہ سنتے دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے آج ان کو خطبہ پڑھنا چاہیے۔ یزید اپنے حواریوں سے مشورہ کرنے لگا کہ امام زین العابدین اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کی فصاحت و بلاغت کا عرب و عجم میں ڈنکا بج رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاشمی شیر اپنی شاندار فصاحت و بلاغت سے پانسا ہی پلٹ دے۔ یزید کے بہی خواہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ابھی بچے ہیں، اتنا سلیقہ کہاں، امید ہے کہ بعض نصیحت کر کے خطبہ ختم کر دیں گے۔ مجبور ہو کر یزید نے آپ کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے
اور خطبہ شروع فرمایا۔ حمد و نعت بیان فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں ان کو علامہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور العین میں بہت تفصیل سے نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے: اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بچو دنیا اور اس کی فریب کاریوں سے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو زوال پذیر ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ اس نے گزشتہ قوموں کو فنا کر دیا، حالانکہ تم سے زیادہ ان کے مال تھے، ان کی عمریں تم سے کہیں زیادہ لمبی تھیں، ان کے جسموں کو مٹی نے کھا لیا اور ان کے حالات پہلے کی طرح نہیں رہے، تو اب تم ان کے بعد دنیا و ما فیہا سے کس بہتری کی امید رکھتے ہو؟ افسوس افسوس، خبردار رہو، ہوشیار ہو جاؤ کہ اس دنیا سے لپٹے رہنا اور اسی میں مشغول ہو جانا بے فائدہ ہے۔ لہذا اپنی گزشتہ اور آئندہ کی زندگی پر غور کرو، نفسانی خواہشات سے فارغ ہونے اور عمر کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس دنیا میں نیک کام کرو، جن کا اچھا صلہ تمہیں آئندہ ملے گا، کیونکہ ان اونچے اونچے محلوں سے بہت جلد قبروں کی طرف بلائے جاؤ گے اور اچھے برے کاموں کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا۔ خدا کی قسم، بتاؤ کتنے تاجروں کی حسرتیں پوری ہوئیں اور کتنے جابر ہیں جو ہلاکت کے گڑھوں میں جا گرے، جہاں انہیں ان کی ندامت نے کوئی بھی فائدہ نہ دیا اور نہ ظالم کو اس کی فریاد رسی نے، اور اسی کا صلہ انہوں نے پایا جو کچھ انہوں نے دنیا میں تھا۔ اور اے نبی، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا اس سے میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں کہ میرا نام علی ہے اور میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ارجمن ہوں، میں مکہ زادہ اور صفا و مروہ کا اور منع کا بچہ ہوں، میں اس ذات قدسی صفات کا بیٹا ہوں جس پر ملائکہ آسمان صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے متعلق باری عز و جل کا ارشاد ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قیامت میں ساقی ہے حوض کوثر کا، اور جو قیامت کے دن صاحب علم ہوگا، میں صاحب دلائل اور معجزات کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو کرامتوں کو مالک اور صاحب قرآن ہے، میں بیٹا ہوں اس سردار کا جو قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوگا، میں صاحب سخا و عطا کا بیٹا ہوں، میں اس شہنشاہ ذی وقار کا بیٹا ہوں جسے درخشندہ تاج پہنایا گیا، میں بیٹا ہوں صاحب براق کا، میں بیٹا ہوں صفات و حکم اسماعیلی رکھنے والے کا، میں بیٹا ہوں صاحب تعویل کا، میں بیٹا ہوں صاحب صدور و درود کا، بیٹا ہوں میں عابد و زاہد کا، میں بیٹا ہوں وعدے وفا کرنے والے کا، بیٹا ہوں میں خدائے مالک و معبود کے رسول برحق کا، بیٹا ہوں میں ابراروں کے سردار کا، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے بہشتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جنت رضوان مخصوص ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر ہتھیلیوں پر گھمایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پیاس سے جان دے دی، میں بانی کربلا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ اور چادر چھین لیے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان کے فرشتے روئے۔ اے لوگو، خدا نے اچھی آزمائش کے ساتھ ہمارا امتحان لیا، ہمیں علم و ہدایت عطا فرمائی اور ہمارے مخالفوں کو گمراہی کا جھنڈا پکڑا دیا، اور ہمیں جملہ عالمین پر بزرگی عطا فرمائی۔ ہمیں وہ دیا جو اہل عالمین میں کسی کو نہ دیا، اور ہمیں 5 چیزوں کے ساتھ مخصوص فرمایا جو مخلوق میں کسی میں نہیں پائی جاتی، یعنی علم، شجاعت، سخاوت، محبت خدا اور محبت رسول، اور ہمیں وہ عطا فرمایا جو مخلوق میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔